بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت احمدیہ سورینام کے 43ویں جلسہ سالانہ 2024 کا بابرکت انعقاد حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز کا جلسہ سالانہ کے موقع پر بصیرت افروز پیغام، حکومتی وزراء، امرانڈین وفد اور مختلف مذاہب کے نمائندوں کی شرکت، جماعتی لٹریچر اور کتب کی نمائش، مختلف ممالک سے پیغامات تہنیت، مقامی میڈیا میں خبروں کی اشاعت۔ اللہ تعالیٰ کے فضل اور احسان کے ساتھ جماعت احمدیہ سورینام کو 20 تا 22 ستمبر 2024 عیسوی اپنا 43واں جلسہ سالانہ منعقد کرنے کی توفیق ملی۔ الحمدللہ علی ذالک۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز نے ازراء شفقت مکرم محمد صہیب اسد صاحب صدر مجلس خدام الاحمدیہ کی بطور افسر جلسہ سالانہ تقرری اور معین تاریخوں میں جلسہ کرنے کی اجازت مرحمت فرمائی۔ ستمبر کی ابتدا سے جلسے کی بھرپور تیاری شروع کی گئی۔ مہمانوں کے بیٹھنے کے لیے اور حاضرین کو کھانا کھلانے کے لیے اضافی ٹینٹ بنوائے گئے، اضافی لائٹس اور برقی کمکمے لگوائے گئے۔ امسال گرمی کی شدت کی وجہ سے بڑے پنکھوں کا انتظام کیا گیا۔ دعوت نامے تیار کر کے تقسیم کیے گئے۔ وزراء، اراکین پارلیمنٹ اور مختلف مذہبی تنظیموں کو جماعت احمدیہ کے تعارفی خط کے ساتھ جلسے کا دعوت نامہ بھجوایا گیا۔ پروگرام میں حصہ لینے والے ممبران کا چناؤ کیا گیا اور انہیں تلاوت، نظم اور تقاریر تیار کرنے میں مدد فراہم کی گئی۔ اجتماعی وقار عمل کا اہتمام کیا گیا، جس کے دوران مسجد اور ملحقہ جگہوں کی صفائی کی گئی، ٹیبل دھوئے گئے، گھاس کاٹی گئی اور چولہے صاف کیے گئے۔ پہلا دن 20 ستمبر بروز جمعۃ المبارک۔ خطبہ جمعہ میں خاکسار مبلغ سلسلہ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی روشنی میں جلسہ سالانہ کی اہمیت و برکات کو واضح کیا۔ نماز جمعہ و عصر کے بعد پرچم کشائی کی تقریب ہوئی، جس میں خاکسار نے لوائے احمدیت اور مکرم شمشیر علی صاحب صدر جماعت احمدیہ سورینام نے سورینام کا قومی پرچم لہرایا۔ افتتاحی اجلاس کی صدارت مکرم صدر صاحب نے کی، جس میں تلاوت قرآن کریم اور منظوم کلام کے بعد صدر صاحب نے حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز کا خصوصی پیغام پڑھ کر سنایا۔ دعا کے بعد تمام حاضرین کی تواضع کی گئی۔ کیا گیا تھا۔ ان کے پروگرام کا آغاز مکرمہ انجلی علی جان صاحبہ صدر لجنہ امائلہ سورینام کی زیر صدارت قرآن کریم اور ترجمے سے ہوا، جس کی سعادت مکرمہ پربھا علی جان صاحبہ نے حاصل کی۔ آہانیہ منیشہ صاحبہ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا پاکیزہ منظوم کلام جو خاک میں ملے اسے ملتا ہے آشنا پیش کیا۔ بعد ازاں تعالیٰ بنصرہ العزیز کا پیغام پڑھ کر سنایا، جس کے بعد ان موضوعات پر تقاریر ہوئیں۔ شاملین جلسہ کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی نصائح از مکرمہ سارہ حاصل صاحبہ، عصر حاضر کی معاشرتی خرابیاں اور ان کا اسلامی حل از محترمہ شفائدہ حمید صاحبہ، اور ہمسایوں کے حقوق از مکرم حلیمہ علی جان صاحب۔ بعد ازاں چند مہمان خواتین کو اظہار خیال کا موقع دیا گیا۔ ان خواتین نے لجنہ امائلہ کے کاموں کو سراہا اور ان مہمان نوازی کا شکریہ ادا کیا، اور جس انداز سے انہیں اسلامی تعلیم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوے سے آگاہ کیا گیا، اسے انتہائی قابل قدر قرار دیا ہے۔ 13 طالبات کو مختلف تعلیمی سالوں میں نمایاں کارکردگی حاصل کرنے پر اعزازی سند اور نقد انعام دیا گیا۔ بعد ازاں تمام حاضرین کی خدمت میں کھانا پیش کیا گیا۔ اس اجلاس میں 90 خواتین نے شرکت کی۔
21 ستمبر بروز ہفتہ دوسرے دن کے اجلاس کا موضوع عالمی امن کا زوال اور اس کے استحکام کے لیے امام جماعت احمدیہ کی کاوشیں مقرر کیا گیا تھا۔ اجلاس کی صدارت مکرم صدر صاحب نے کی۔ تلاوت قرآن کریم اور ترجمے کی سعادت حارث احمد مظفر صاحب نے حاصل کی۔ جلیل احمد صاحب نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا پاکیزہ منظوم کلام اے خدا اے کار ساز و اے پوش و کردگار پیش کیا، جس کے بعد مکرم فرید جمن بخش صاحب نے حاضرین کو خوش آمدید کہا اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریرات کے حوالے سے جلسہ سالانہ کی اغراض و مقاصد بیان کی۔ اس کے بعد مکرم صدر صاحب نے حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کا پیغام دوبارہ پڑھ کر سنایا۔ اس کے بعد ان موضوعات پر تقاریر ہوئیں۔ امن عالم کے لیے حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کی کاوشیں از صہیب اسد صاحب، ویٹو پاور از صدر صاحب اور امن عالم کے قیام کے حوالے سے قرآنی تعلیمات از خاکسار۔ مہمان مقررین کو باری باری اسٹیج پر اظہار خیال کا موقع دیا گیا۔ سب سے پہلے معزز مہمان مقرر ایمرینڈین وفد کے نمائندہ مسٹر وشے کندھائی صاحب تھے۔ انہوں نے بیان کیا کہ جماعت احمدیہ سے میرا گزشتہ کئی سال سے تعارف ہے، مگر بین الاقوامی سطح پر امن اور انصاف کے قیام کے لیے آپ کے روحانی پیشوا جس بہترین انداز سے مصروف عمل ہیں، اس کی تفصیل آج جاننے کا موقع ملا ہے۔ دوسرے مقرر آریہ سماج کے نمائندہ پنڈت اویناش بھگلو تھے۔ انہوں نے امن عالم کے قیام کے حوالے سے امام جماعت احمدیہ کی عالمگیر کاوشوں کو سراہا اور جماعت کے مقررین نے جس انداز سے اس تعلیم کو پیش کیا اسے بہت قابل قدر قرار دیا۔ اگلی مہمان مقرر سناتن دھرم مہا سبھا سورینام کی نمائندہ خاتون محترمہ مورین مرہائی صاحبہ تھیں۔ موصوفہ نے کہا، آج مجھے پہلی بار کسی مسلمان تنظیم کے پروگرام میں شرکت کا موقع ملا ہے۔ آپ لوگوں نے جس طرح ہمارا خیر مقدم کیا، جس انداز سے امن عالم کے لیے اپنی کوششوں کا نمونہ پیش کیا، وہ بہت ہی قابل قدر ہے۔ آخری مہمان مقرر وزیر دفاع محترمہ کرشنا حسین علی صاحبہ۔ موصوفہ نے امن عالم کے متعلق اسلامی تعلیم کے بعض نمونے پیش کیے، نیز جلسہ سالانہ میں شمولیت کی دعوت پر جماعت کا شکریہ ادا کیا اور اسے مذہبی رواداری کا عمدہ نمونہ قرار دیا۔ بعد ازاں خاکسار نے اختتامی دعا کروائی، جس کے بعد حاضرین کی خدمت میں کھانا اور دیگر لوازمات پیش کی۔ خدا تعالیٰ کے فضل سے دوسرے دن کی حاضری 175 تھی، جس میں 120 احباب جماعت اور 55 مہمان شامل ہیں۔ ایمرانڈین گاؤں سے ایک وفد اور مختلف ایمرانڈین تنظیموں کے نمائندے اس پروگرام میں شامل ہوئے۔ خدا تعالیٰ کے فضل سے یہ سلسلہ 2016 سے جاری ہے۔ وزیر دفاع کے علاوہ اکنامکس افیئرز اور نوجوانوں کے امور کی وزیر محترمہ ریشما کلدیپ سنگھ صاحبہ بھی دوسرے دن کے پروگرام میں شامل ہوئیں۔ پروگرام کے معیار کے ساتھ ساتھ مہمانوں نے کھانے کے معیار کی بھی بہت تعریف کی۔ تیسرا دن 22 ستمبر بروز اتوار۔ جلسہ سالانہ کے تیسرے دن اختتامی اجلاس کی صدارت مکرم صدر صاحب نے کی، جو تلاوت قرآن کریم سے شروع ہوا، جس کی سعادت طارق رضوان احمد صاحب نے حاصل کی۔ مکرم نوشاد صاحب نے حضرت مسیح موعود السلام کا پاکیزہ منظوم کلام ہر طرف فکر کو دوڑا کے تھکایا ہم نے پیش کیا، جس کے بعد ان موضوعات پر تقاریر ہوئیں۔ اسلامی تعلیم کی روشنی میں حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی از مکرم الطاف محمد صاحب۔ قرآن مجید انسانیت کے لیے مشعل راہ از ارشاد شیراز احمد صاحب۔ اسلام میں والدین کے مسیح موعود علیہ السلام کا عشق قرآن، عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم از عرفان مکرم صاحب اور نماز کے قیام کے حوالے سے قرآن مجید کی تعلیم از خاکسار۔ بعد ازاں ایمرانڈین تنظیم کے ایک نمائندے نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ بعدہ حارث احمد مظفر صاحب نے مختلف ممالک سے موصول ہونے والے پیغامات تہنیت پڑھ کر سنائے۔ مکرم فرید جمن بخش صاحب نے تمام حاضرین کا شکریہ ادا کیا، جس کے بعد خاکسار نے جلسے کی اختتامی دعا کرائی۔
اس کے بعد حاضرین کی خدمت میں کھانا پیش کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے امسال جلسہ سالانہ کی کل حاضری 350 رہی۔ تعلیمی ایوارڈز: امسال 18 طلباء اور 13 طلبات کو مختلف تعلیمی سالوں میں نمایاں پوزیشن حاصل کرنے پر جماعت کی طرف سے اعزاز النقد انعام پیش کیا گیا۔ پرائمری اسکول کے بچوں کو اسکول کی اشیاء کے پیکٹ دیے گئے۔ میڈیا کوریج: اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے امسال بھی جلسہ سالانہ کو بہت زیادہ میڈیا کوریج ملی۔ ملک کے معروف ریڈیو چینل ریڈیو اپنچی کے نمائندے نے جلسہ سالانہ کے جماعت احمدیہ کے عقائد کے بارے میں مکرم افسر صاحب جلسہ سالانہ کا تفصیلی انٹرویو لیا اور خبروں میں نشر کیا۔ ملک کی معروف نیوز ویب سائٹ سن نیوز نے مقررین کی تقاریر کے اقتباسات اور 3 تصاویر کے ساتھ جلسے کی خبر شائع کی۔ ایک نیوز ویب سائٹ سورینام نیوز نے بھی جلسے کی خبر شائع کی۔ جماعتی لٹریچر اور کتب کی نمائش: جلسہ سالانہ کے موقع پر مختلف زبانوں میں شائع شدہ جماعتی کتب اور لٹریچر کی نمائش بھی لگائی گئی۔ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ کی کتاب سیرت خاتم النبیین کے مختلف تراجم اور حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ، حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ عزیز کی کتاب عالمی بحران اور امن کی راہ کے مختلف تراجم نیز جماعت احمدیہ ہالینڈ کی طرف سے شائع شدہ نئی کتب نمائش میں کرینے سے رکھی گئیں۔ جلسہ سالانہ کے موقع پر حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ عزیز کا خصوصی پیغام اور اس کا ترجمہ دوران جلسہ 3 دفعہ حاضرین کو سنایا گیا اور اسے فولڈر کی صورت میں شائع کروا کر اختتامی دعا کے بعد تقسیم کیا گیا۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ عزیز کی جلسہ سالانہ سورینام 2024 عیسوی کے موقع پر بصیرت افروز پیغام کا اردو مفہوم۔ پیارے احباب جماعت احمدیہ سورینام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے کہ آپ اپنا 43واں جلسہ سالانہ مورخہ 2021 کو منعقد کر رہے ہیں۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے جلسے کو ہر لحاظ سے کامیاب کرے اور آپ سب اس منفرد مقدس اجتماع میں شامل ہو کر بے پناہ روحانی فوائد اور بے شمار برکتیں حاصل کریں۔ یہ بہت ضروری ہے کہ آپ جلسہ سالانہ میں شامل ہونے کے مقصد کو مکمل طور پر سمجھیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا، اس جلسے کو معمولی انسانی جلسوں کی طرح خیال نہ کریں، یہ وہ امر ہے جس کی خالص تائید حق اور اعلائی کلمہ اسلام پر بنیاد ہے۔ اس سلسلے کی بنیادی اینٹ خدا تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے رکھی اور اس کے لیے قومیں تیار کی ہیں جو عنقریب آ ملیں گی، کیونکہ یہ اس قادر کا فعل ہے جس کے آگے کوئی بات انہونی نہیں۔ اشتہارات: لہذا جلسہ مادی فوائد حاصل کرنے یا تفریح کی جگہ نہیں ہے، بلکہ اس نئی ماحول سے فائدہ اٹھانے اور اپنی اخلاقی اصلاح کرنے کی کوشش کرنے کا موقع ہے۔ اس حوالے سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ہمیں مزید یاد دہانی یوں کروائی ہے۔ اس جلسے کے اغراض میں سے بڑی غرض تو یہ ہے کہ تا ہر ایک مخلص کو بالمواجہ دینی فائدہ اٹھانے کا موقع ملے اور ان کی معلومات وسیع ہوں اور خدا تعالیٰ کے فضل اور توفیق سے ان کی معرفت ترقی پذیر ہو۔ پھر اس کے ضمن میں یہ بھی فوائد ہیں کہ اس ملاقات سے تمام بھائیوں کا تعارف بڑھے گا اور اس جماعت کے تعلق اخوت استحکام پذیر ہوں گے۔ اشتہار: لہٰذا جلسے کے دوران فضول باتوں میں ملوث نہ ہوں، بلکہ مسلسل دعاؤں اور استغفار اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے میں مشغول رہیں۔ مختلف علماء سلسلہ کی تقریروں کو توجہ سے سنیں، اسلام کی تعلیمات کے بارے میں اپنے علم اور فہم کو بڑھائیں، ہر قسم کی برکتیں حاصل کریں، اپنی تمام تر استعدادوں اور صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے اپنی روحانی حالت کو اس مقام تک پہنچانے کی کوشش کریں جس کی توقع حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی جماعت کے افراد سے کی تھی۔ میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ آپ صرف اس بات پر مطمئن نہ ہو جائیں کہ آپ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو قبول کر لیا ہے، جن کی آمد کی پیش گوئی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی تھی۔
بلکہ آپ کو بیعت کی تمام شرائط پر عمل کرنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ شرائط بیعت آپ کی زندگی کی مشعل راہ ہونی چاہیے۔ آپ کو ان شرائط کے مطابق ڈھال لیں۔ خود احتسابی کرتے ہوئے اپنے روزمرہ کے کاموں اور اعمال کا دوبارہ جائزہ لیں تو آپ نہ صرف زیادہ بہتر احمدی مسلمان بن سکتے ہیں بلکہ آپ دنیا میں ایک حقیقی روحانی انقلاب بھی پیدا کر سکتے ہیں۔ ہر شرط بیعت اپنے اندر بے شمار حکمتیں رکھتی ہے۔ ایک احمدی کو اپنے ایمان کو زندہ رکھنے کے لیے ان میں سے ہر ایک شرط پر خوب غور و فکر کرتے رہنا چاہیے۔ میں آپ کو تاکید کرتا ہوں کہ خلافت احمدیہ کے الہی نظام کو ہمیشہ اولین ترجیح دیں۔ یاد رکھیں، اسلام اور جماعت کی ترقی، اشاعت اسلام اور عالمی امن کا قیام بھی در حقیقت نظام خلافت سے ہی وابستہ ہے۔ لہٰذا میں آپ کو خلیفہ وقت کے ساتھ مضبوط تعلق قائم کرنے اور ہمیشہ وفادار رہنے کی تلقین کرتا ہوں۔ میں ہر احمدی کو بھی یہ نصیحت کرتا ہوں کہ وہ باقاعدگی سے MTA دیکھیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں۔ خصوصی طور پر آپ میرے خطبات جمعہ کو باقاعدگی سے سنیں اور دیگر مواقع پر بیان کی گئی باتوں پر بھی عمل کیا کریں۔ دراصل MTA آپ کو خلافت کے ساتھ براہ راست اور ایک مستقل تعلق برقرار رکھنے کا موقع دیتا ہے۔ میں آپ کو تبلیغ کے حوالے سے آپ کی ذمہ داریوں کی یاد دہانی کرواتا ہوں۔ فرض ہے تبلیغ کے لیے حکمت سے منصوبہ اور اسلام احمدیت کے پرامن اور محبت بھرے پیغام کو سورینام کے لوگوں تک پہنچانے کے مؤثر پروگرامز بنائیں۔ اللہ آپ کو ایسا کرنے کی توفیق دے۔ آخر پر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے جلسے کو ہر لحاظ سے کامیاب کرے اور آپ کو اپنے ایمان مضبوط اور تازہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں تقویٰ میں بہتری، نیک سلوک اور اسلام اور انسانیت کی خدمت کی طرف حقیقی تبدیلی لائے۔ اللہ آپ پر رحم کرے۔ رپورٹ لئیک احمد مشتاق، نمائندہ الفضل انٹرنیشنل، روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، ہفتہ 2 نومبر 2024 ء، صفحہ